تشریف لا چکے ہیں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. نوکر بنی ہے جس کی قضا میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. اس پورے کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی و نبی عالم تباہ، لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. اور بند آپ کی سماعت کی نظر. راہب کے ساتھ بیٹھے تو معمولی بات ہے، میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے. جو چاہوں جس کو کر دوں عطا میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. قبلہ یہ بند آپ کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے حضور. میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا، خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا. قرضہ اتار دوں گا تیرا میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. آپ تمام مومنین کی نظر کروں گا یہ بند. واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے، بیعت طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے. شاید یزید بھول گیا میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. جناب حبیب نے مظاہر کے بچپن کا واقعہ آپ تمام حضرات کے ذہنوں میں ہوگا. بند پیش کروں لائیے. دیدار کا تھا شوق جو خود کو گرا دیا، مولا نے ہاتھ تھام کے بچے سے یہ کہا، اٹھ جا حبیب اٹھ کے بتا میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین کے، تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے.
اسلام میرے گھر میں پلا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، معمار عرض کربلا، میں حسین ہوں۔ اور بند پیش کر رہا ہوں، اس میں شاعر نے دیا دو طریقے سے استعمال کیا۔ ایک دیا ہوتا ہے جس سے سارے جہان میں روشنی ہوتی ہے، ایک دیا ہوتا ہے کہ میں اگر آپ کو کوئی چیز دوں۔ تم جانتے نہیں ہو ہم ابن بطول ہیں، یہ چاند تارے سب میرے قدموں کی دھول ہیں، سورج ہے میرے گھر کا دیا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، معمار عرض کربلا، میں حسین ہوں۔ اور مقطع سے پہلے یہ آخری بند۔ ایک دل میں عکس فاتح خیبر بنا دیا، لوری میں کیا حسین نے اس کو سنا دیا، اصغر برن میں کہنے لگا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، معمار عرض کربلا، میں حسین ہوں۔ اور یہ مقطع کا بند تمام ماتمی بھائیوں کی نظر کروں گا، بلائے کہ تم جانتے نہیں ہو ہم ابن معمار عرض کربلا، میں حسین ہوں۔ تو ماتمی ہے میرا، مجھے بھی ہے یہ خبر، لیکن میرے عمل پہ تکلو عمل بھی کر، پھر بخش دوں گا تیری خطا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے اعلانات دیے ہیں، دعائے صحت کے لیے بہت سے مومنین نے کہا ہے۔ ایک بیمار ہیں جمیل عباس شاہ، ان کا کینسر بگڑ چکا ہے۔ علی حسن صاحب ہیں جن کا اسی ہفتے میں آپریشن ہونے والا ہے، اور دیگر مومن و مومنات جو دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہیں، بیمار فاطمہ سغرا، بحق بیمار کربلا، تمام مومن و مومنات جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا ہو۔ بار الہا جو مومن و مومنات بے گناہ اسیر ہیں دنیا جہان میں، انہیں جلد از جلد رہائی نصیب ہو۔ جو مجاہدین اسلام کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو فتح، نصرت و کامیابی عطا فرما اور اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جلوس 72 تابوت شہدائے کربلا بروز اتوار 11 اکتوبر بوقت 2:30 بجے دن جعفر طیار سوسائٹی میں برآمد ہوگا۔ ماجد رضا عادی صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے، مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ اس کے علاوہ آخری قدیمی عشر مجالس اور جلوس عزا قصر مسیب رضویہ سوسائٹی میں 29 صفر تا 8 ربیع الاول روزانہ 8:30 بجے شب منعقد ہوگا، جس سے مختلف ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ علامہ علی احمد بلگرامی صاحب اور علامہ علی رضا رضوی صاحب مجالس سے خطاب فرمائیں گے۔ اس میں بھی مومنین سے پابندی وقت شرکت کی استدعا ہے۔ یہاں پر ذکر ہو رہا تھا بی بی کے خطبے کا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بی بی خطبہ دیں اور اس میں
अपने भाई के मातमदारों को भूल जाएं। तो बीवी ने खिताब करते हुए कहा, तमाम मातमी चेहरों पे नूर बरसेगा, तमाम मातमी चेहरों पे नूर बरसेगा, फिजा में मेरे अहद का सुरूर बरसेगा, मेरी अताओं का सावन जरूर बरसेगा, जलील जादों की बस्ती से दूर बरसेगा, बिछा के फर्श अज़ादार जब बुलाएंगे, बिछा के फर्श अज़ादार जब बुलाएंगे, जो खुश नसब हैं वो हुर बन के दौड़ आएंगे। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। पाक महरम एसोसिएशन के स्टॉल के बराबर में मेडिकल कैंप लगा है। मजलिस के बाद जो अज़ादार जंजीर का मातम करें और उनको मेडिकल एड की ज़रूरत हो तो पाक महरम एसोसिएशन के मरकजी कैंप के बराबर में मेडिकल कैंप लगाया गया है। ये मातम कैसे रुक जाए, ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए। हम हो न हो इस बज़्म में कायम आज़ादारी रहे। और आज चहलुम है, उनका चहलुम कि जो भूखे प्यासे करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए, उनका चहलुम कि जिनके लाशें 3 दिन तक करबला के सहरा पर बेगोरो कफन पड़े रहे, हुसैन को सलाम। मौला हम यहाँ आए हैं, हम 61 हिजरी में मौजूद नहीं थे। मौला हमारे जवान अली अकबर का मातम करने आए हैं। हमारी माएं छोटे छोटे बच्चों को लाई हैं जो अली असगर का मातम करेंगे। उनकी गोदों में छोटी बच्चियां हैं, वो उस बच्ची का मातम करेंगी जो कैद खाने में अपने बाबा को रोते रोते गुजर गई। अज़ादारों, अभी जुलूस निकलेगा, तुम्हारे साथ अलहम्दुलिल्लाह और ताज़िया होगा। देखो, बहुत अदब के साथ जुलूस को लेकर जाना, सीनों पर हाथ मारते हुए या हुसैन कहते हुए जुलूस को हुसैनिया ईरानियान तक इख्तिदाम पजीर कराना। बस इतना याद रखना, तुम अकेले ये जुलूस लेकर नहीं जा रहे, पीछे पीछे एक दुखियारी माँ अपने बच्चों को, रोने वालों को दुआएं देती हुई चल रही है। बहुत अदब और ताजीम के साथ जिस तरीके से हमारा शार है, आज चहलुम है हुसैन का, आज अलविदा कहने का दिन है। वो मेहमान जो पहली मुहर्रम को आया था रुखसत हो रहा है। बस ये कहते चलो, अरबई के सोगवारों अलविदा, आखिरी मजलिस है यारो, अलविदा, खातिमा बिलखैर चहलुम का हुआ, अलविदा ऐ अश्कबारो, अलविदा। करबला की खाक को सौंपा तुम्हें अर्श आज़म के सितारों, अलविदा। मैं मुल्तमिस हूँ अल्लामा शहनशाह नकवी साहब से मौलाना साहब की सेहत और सलामती के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत। नारे तकबीर। जितना बड़ा अल्लाह है, जब हम अकबर कहते हैं तो नारा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी। और आज हम करबला में मौजूद नहीं, मगर हम यहाँ से अपने इमाम को सलाम भेज सकते हैं
میری آواز میں آواز ملا کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور محمد آل محمد بلند سے بلند تر سلام۔ جو مامنین آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، میری ان سے التماس ہے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں اور ماسک اپنے منہ پہ لگا کے رکھیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک چھوٹا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رونق میں شبیر میں یہ فرد عین ہے، جنت اسے ملے گی جو طالب حسین ہے۔ آدم کا کہیں نام نہ تھا، جب سے علی ہے، اس نام کی تسبیح جو فرشتوں نے پڑھی ہے۔ جبرائیل کا استاد خالق کا ولی ہے، آدم کے بنانے کا فقط دو ہاتھ علی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پنج نعرے پنجتنی، سوا لاکھ نعرہ پر محمد آل محمد سلام۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی ابوالقاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات۔ سالہ گزشتہ جو عزادار اس مجلس چہلم میں شریک رہے اور اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، رحلت کر گئے، خاص طور پر سال رواں میں
جو مختلف وجوہات پر بہت سے افراد وبا میں رحلت کر گئے، کچھ کسی اور سبب سے رحلت کر گئے، اس منبر سے بھی اور اس شہر سے بھی بہت سے اہم ترین شخصیات کا گزر ہو گیا ہے۔ ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، پاک محرم کے بانیان مرحومین کی مغفرت کے لیے، بوتراب اسکاؤٹ اور دیگر اسکاؤٹس، حیدری اور دیگر اسکاؤٹس، اسکاؤٹ رابطہ کونسل کے تمام اسکاؤٹس، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان ہے 61۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرے، ضدیت کرے، بحث کرے، دلیل کو تسلیم نہ کرے، فَقُلْ، پس میرے حبیب پھر آپ کہہ دیجئے، تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ترجمے پر غور کریں گے، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اور پھر ہم سب مل کر مباہلہ کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ آیہ کریمہ میں نے عشرہ اولیٰ کی مجالس اسی منبر پر اس آیت پر غور کرتے ہوئے مکمل کرنے کی کوشش کی، اگرچہ اپنی کم علمی کا اور وقت کی تنگی کا اور موسم کی نامساعدگی کا احساس آپ سب کو ہے اور مجھے ہے، لہذا ایک پہلو جو اس دور میں رہ گیا اس کی طرف آج کی مجلس میں بہت سے پہلو رہ گئے، جن میں سے ایک پہلو کو آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہ تو طے ہے کہ اللہ ضدی کو پسند نہیں کرتا، بات علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے، بات دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے، زدم زدہ میں اور الجھنے والا اور کٹ حجتی کرنے والا اور بحثنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں اس مبارک اور محترم مجمع سے یہی کہوں گا کہ ہمیشہ یہ قاعدہ اپنا بنا لیجئے کہ یا دلیل ماننی ہے یا دلیل منوانی ہے، دلیل سے ہٹ کر بات نہیں ہونی چاہیے، استدلال سے ہٹ کر گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلے ہی مرحلے پہ اللہ ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے کہ جو بحثتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں اور تسلیم نہیں کرتے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ گیا، دلیل آ گئی، استدلال آ گیا، تو پھر بحث کس بات کی ہے؟ اور اگر پھر بھی کوئی نہ مانے، دلیل نہیں مان رہے، استدلال تسلیم نہیں کر رہے، کوئی اگر نہ مانے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ اس کے ساتھ پھر کردار کا اور اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کا مقابلہ ہونا ہے۔ طے کریں گے کہ پھر اللہ سے قریب کون ہے، پھر طے ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں سنی کس کی جاتی ہے، پھر طے ہوگا کہ اللہ کس کی سنتا ہے۔ یہ آرزو تو بہت سے لوگوں کی ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے،
بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، اور ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی واسطہ فیض کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کے بارے میں زیادہ اپنا وقت ضائع کرنے کا قائل نہیں ہوں، صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ اگر کوئی ایسا ملے تو اس سے کہا کریں کہ اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، تمہاری اتنی حیثیت بھی ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو۔ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ بات اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ محمد ہے یا علی ہے، ان کے علاوہ نبی اور علی۔ بھئی وقت کی تنگی تو ہمارے پاس ہے، مگر عقیدتوں میں تو کمی نہیں ہے نا، تو ان کا احترام بھی رکھنا ہے اور ان کی عقیدتوں کا اظہار بھی ایسے ہی ہونا ہے، اور مجلس بھی یہ پاکستان میں ہو رہی ہے، کوئی کسی عرب ملک میں تو ہو نہیں رہی۔ ہمارے یہاں کا انداز، ہمارے یہاں کا طور طریقہ اپنا ہے، اس علاقے کا، اس خطے کا عزاداری کا انداز اپنا ہے۔ میں ابھی ابتدائی اور مقدماتی گفتگو سے آپ کو چاہتا ہوں میرا ساتھ دیں۔ بات یہ ہے کہ مباہلہ در حقیقت اپنے رب سے تعلق کا اس بات ہے۔ میرے اللہ سے تعلق کتنا گہرا ہے، میری بات میرا اللہ کیسے سنے گا، میرے کہنے پر وہ کیا کر سکتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں، اور ان کے احترام میں مطاف میں انہیں جگہ دی جا رہی ہے کہ وہ آرام سے اور انتہائی خضوع کے ساتھ طواف مکمل کر سکیں۔ حشام بن عبد الملک گورنر ہے اور وہ بھی مطاف میں ہے، مگر اسے دھکے پڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے الجھ کے کہا کہ یہ کون ہے کہ جن کا احترام ہو رہا ہے اور مجھے کوئی کیوں نہیں پہچان رہا جبکہ میں تو گورنر ہوں۔ تو جواب دیا گیا یہ صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو کچھ جگہ بناتا ہوا آگے پہنچا اور کہنے لگا میں گورنر ہوں، کوئی کام، کوئی حکم، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ تو حضرت جابر نے کعبے کی دیوار کو دیکھا اور اس کے چہرے کو دیکھا، فرمانے لگے میں جب اللہ کے گھر میں آ گیا ہوں تو تجھ سے کیوں مانگوں۔ تو ایسے لوگ ذرا چرب زبان ہوتے ہیں، ذرا زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں۔ میں آپ سے بھی ایک جملہ کہتا ہوا گزروں گا کہ ہمارے جو افسران ہوتے ہیں، ہمارے جو وزراء ہوتے ہیں، ہمارے جو اچھے منصب پر فائز افراد ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بیکٹیریا ہے، ہم لوگوں کے لیے ایک وائرس ہے، فوجیوں کے لیے ایک آفت ہے، پولیس والوں کے لیے ایک پریشانی ہے، ہر فیلڈ کی کچھ پریشانیاں ہیں۔ میں روحانی پریشانیوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ممبر روحانیت کی ترجمانی کی جگہ ہے، تو ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں۔ یہ جو ہمارے افسران ہوتے ہیں ان کی ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ بولنے کی عادت رکھتے ہیں، سننے کی عادت نہیں رکھتے۔ تو کسی طرح یہ پریشانی اپنی دور کریں، کہیں تو جائیں مہینے میں، ہفتے میں، 15 دن میں کہ جہاں سنیں بولیں نہیں، اس لیے کہ وعظ اور نصیحت کی ضرورت تو سب کو ہے، کوئی نہیں ہے ایسا کہ جسے نصیحت کی ضرورت نہ ہو، موعظے کی ضرورت نہ ہو۔ تو یہ کیونکہ بولنے کے بڑے تیز ہوتے ہیں تو کہنے لگا میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ مجھ سے مانگیے، کوئی مجھے کام بتائیے، کوئی خدمت بتائیے، میں اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اب حضرت جابر نے جو جواب دیا ذرا سنیے گا۔ حضرت جابر نے فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ تو منہ لٹکا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا۔ تو کم سے کم جابر نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے جو آخرت میں دے سکتا ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جو آخرت میں دے سکتا ہو دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے۔ اب ہم اگر اہل بیت سے مانگتے ہیں تو ہمیں نہیں، سب کو یقین ہے کہ آخرت انہی کے ہاتھ میں۔ مجھے تو رحمانی صاحب عجیب بات لگتی ہے کہ دنیا میں مولا علی افضل نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، کچھ کہنے جا رہا ہوں، ایک جملہ
یعنی اس پر بڑا حساس ہو جاتے ہیں، بہت ہی چڑ جاتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب افضل نہیں ہیں اور افضلیت میں پہلے فلاں پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں، اور علی بہرحال کہیں پر ہیں۔ تو اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد از مصطفیٰ اگر کوئی افضل ہے تو علی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر بعد از مصطفیٰ کوئی بڑا ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اس پر بہت سارے دلائل ہم دے چکے ہیں اور دیے جا سکتے ہیں، مگر ایک جملہ کہہ کر یہاں منزل تبدیل کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر آخرت میں علی سب سے افضل ہے، نبی کے بعد اگر سب سے افضل ہے، تو دنیا میں کیوں نہیں مانتے؟ میرے مولا نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا علی محشر میں میرے آگے چل رہا ہوگا وَأَنَا عَلَىٰ أَثَرِهِ، اور میں علی کے پیچھے چل رہا ہوں گا۔ تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ علی آپ سے آگے چلیں گے؟ علی آپ سے آگے چلیں گے؟ جملہ سنیں گے پھر نعرہ لگا دیجئے گا، یا رسول اللہ علی آپ سے بھی آگے چلیں گے؟ تو میرے مولا نبی نے فرمایا، تم نے نہیں سنا مجھ سے؟ علی میرے علم کا پرچمدار ہے، صاحب و لواء الحمد ہے، اور پرچمدار ہمیشہ آگے چلتا ہے، پرچم کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ گزارش کروں گا کہ جو پاک محرم کے دوستوں نے یہ شامیانہ لگایا ہے، یہ تنگ پڑ گیا ہے، چھوٹا پڑ گیا ہے، تھوڑی سی جگہ بنائیے، آگے آگے آئیے، تنگ ہو کر بیٹھ جائیے تاکہ جو احباب دھوپ میں کھڑے ہیں وہ فرش پر بیٹھ سکیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیے۔ آئیے آئیے آگے آئیے، صلوات پڑھتے ہوئے آگے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات عزیزان گرامی، مضمون بہت ہی روشن ہے۔ بات اس انداز سے آگے بڑھے گی کہ پروردگار عالم نے جو اہل بیت کو عظمت عطا کی ہے، اس کا ایک عنوان آیہ مباہلہ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ پھر ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، پھر مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت بھیجیں گے ان پر جو جھوٹے ہیں۔ تو اللہ کی لعنت کا اثر، اللہ سے دعا اور اس کا اثر اللہ کی بارگاہ میں، لعنت بھی خود ایک دعا ہے جی۔ اب وہ توجہ ہے حضرت کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ لعنت سننے کے بعد کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ
اہل لعنت نہیں ہوگا تو لعنت نہیں آئے گی، اور اگر وہ اہل لعنت ہوگا تو لعنت آ جائے گی۔ میرے کہنے سے تو لعنت نہیں آئے گی نا، میرا کام تو اللہ سے دعا کرنا ہے، میرا کام تو اللہ سے دعا کرنا ہے۔ توجہ چاہوں گا، میرا کام، ہمارا کام تو اللہ سے دعا کرنا ہے، اور دعا کام ہمارا ہے، استجابت اس کا کام ہے، قبولیت اس کا کام ہے۔ تو اگر اچھا یہ ذہن میں رہے کہ لعنت کسی فساد کو، کسی دھماکے کو، کسی فائرنگ کو، کسی خودکش دھماکے کو نہیں کہتے، بلکہ لعنت عدم برکت کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ کسی پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا لے، اور میں اگر کسی پہ لعنت بھیجوں گا تو بھیجنے سے تو نہیں جائے گی، کہنے لگے جی خود مارا تھا اور خود رو رہے ہیں۔ تو نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اگر فرض محال فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے مارا تھا اور ہم رو رہے ہیں تو ہم لعنت کر کے تعلق توڑ رہے ہیں۔ اگر تمہارا تعلق نہیں ہے تم بھی لعنت کرو۔ یہ بہت ہی جامع لفظ ہے، یہ بہت ہی واضح لفظ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو حق چھپانے والے ہیں ان کے لیے آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ، جو حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ لعنت کرنے والے جو بھی ہوں گے یقیناً ان کا مقام بہت بلند ہوگا۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے عزیزان گرامی کہ لعنت کا انسان کی اپنی زبان کی تاثیر سے بڑا تعلق ہے۔ یا علی مدد میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، میسم بھی بولتے تھے، سلمان بھی بولتے تھے، مگر سب کا بولنا ایک جیسا نہیں ہے۔ بس جتنی زبان پر اثر ہوگی، کردار روشن ہوگا، قرب الہی ہوگا، اتنا ہی ہماری درود و سلام میں بھی تاثیر ہوگی اور لعنت و نفرین میں بھی طاقت ہوگی۔ تو یہ لعنت کی آیت تھی، اس لیے میں نے تھوڑی سی یہ بات کر دی، اور بات آگے بڑھے گی کہ پنجتن کا مقام اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، اور پنجتن کا مقام اور فضیلت کسی طور بھی اختلافی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمانوں کا مسلک نہیں ہے جو پنجتن کی فضیلت کا قائل نہ ہو، پنجتن کی عظمت کا قائل نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ جو پنجتن کا لفظ، دقت چاہوں گا، یہ جو پنجتن کا لفظ ہے، یہ پنج تن، 5 تنہائے مبارک، انہیں نبی مکرم نے منظم کر کے، مرتب کر کے، سجا کر امت کے حوالے کیا ہے، وہ مباہلے کے صورت میں، وہ یا حدیث قصہ کی صورت میں۔ اچھا یہ بھی ذہن میں ہے آپ کے، یہ بات ہم عشرے میں کر چکے ہیں کہ حدیث قصہ کا آیہ مباہلہ کے ساتھ، آیہ تطہیر کا آیہ مباہلہ کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے۔ سرکار جب کہہ کر آ گئے کہ ہم کل اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی لے آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تو گھر آ کے کہا یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمنی لا کے دے دو۔ سیدہ نے چادر دی، نبی نے وہ چادر لی، کچھ دیر بعد امام حسن آئے، امام حسین آئے، مولا علی آئے، جناب زہرا نے آ کر اجازت مانگی، اور یہ سب جب 5 جمع ہو گئے تب نبی نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں مباہلہ کے اندر۔ اور وہاں جانے کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا، کس نے؟ مسیحیوں نے یہ دیکھا، نصارائے نجران نے یہ دیکھا، نجران سے آئے ہوئے نصارہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ طریقہ نبی کا بہت مختلف ہے، پوری امت لے کر نہیں آئے۔ صحابہ کرام، 9 ہجری کا واقعہ ہے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں، 9 ہجری کا واقعہ ہے، 11 سے زیادہ زوجائیں ہیں، لیکن نبی مکرم صرف پنجتن کو لے کر گئے۔ ان کا مقام اپنا ہے مگر پنجتن ہے۔ اور وہاں لے جانے کے بعد جب سرکار نے مباہلہ میں خود کو پیش کیا تو وہاں کا جو بڑا تھا، اسقف تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر انہوں نے پہاڑ کو اشارہ کیا نا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اگر ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ اگر آج مسیحی زندہ ہیں تو وہ اہل بیت کے احترام کی وجہ سے زندہ ہیں۔ میں امت مصطفیٰ کو بھی پیغام دے دوں کہ پنجتن کا احترام کرو ورنہ لعنتی ہو جاؤ گے، اس لیے کہ قرآن نے اور عزیزو یہ جو گھر
میرے مولا نبی نے پنجتن کا تعارف کروایا، اور پھر جب قرآن مجید سورہ مبارکہ نور کی آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں کو بناؤ، ان گھروں کی تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم نے سرکار سے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جنہیں اللہ بنانے کا حکم دے رہا ہے؟ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء۔ دقت چاہوں گا اس روایت پر، اسے کئی معتبر کتابوں سے دیکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں، اور حوالے بھی تیسرے درجے کے نہیں ہیں، میرے پاس حوالے بھی پہلے درجے کے ہیں، کہ سرکار سے پوچھا صحابہ مصطفیٰ نے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ جو آپ نے ہمیں بتایا اللہ کا پیغام کہ ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ گھر کون سے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر ہیں۔ میں یہاں ٹھہر کر ایک بات کی وضاحت کروں کہ ہم بعد از نبی مولا علی کی افضلیت کے قائل ہیں، اور اس بات پر دلیل رکھتے ہیں، واضح استدلال رکھتے ہیں اور خود مطمئن ہیں، اور الحمدللہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں کہیں اور کی طرح ہمارے ہاں کمزوری نہیں ہے، لہذا بہت ہی اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ہم افضلیت امیر المومنین کے قائل ہیں، اور اس پر ایک دلیل دینے جا رہا ہوں کتب اہل سنت سے، کہ جب اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر۔ بات پوری ہو گئی تھی یا نہیں؟ جواب مکمل تھا یا نہیں؟ لیکن اگر اس کے اندر سوال ہو جائے اور سوال کرنے والے بھی حضرت ابوبکر ہوں، بھائی جس کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے بڑھ کر سوال کیا، یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، انبیاء کے گھروں میں یہ علی کا گھر بھی ہے؟ بھائی میرے حساب سے میں حضرت کی خدمت میں عرض کروں کہ بات ہو گئی تھی کہ بیوت الانبیاء۔ دقت چاہوں گا، مختصر کروائیں میری بات، وقت تنگ ہے، بولیں انہیں، بولو انہیں، مختصر بلندتر صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی آپ مجھے تھوڑا سا پڑھنے دیں، تھوڑا پڑھنے دیں مجھے، میں ابھی اصلی مضمون پر نہیں آیا ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ، میرے بزرگ ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ سب کی حفاظت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ ایک اور بہتر صلوات۔ بھائی ہزاروں کا مجمع ہے، اس سے بہتر صلوات۔ اس سے اور بہتر صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ اس سے اور بہتر پڑھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، یہ علی اور بطول کا گھر ان گھروں میں سے ہے؟ جی، فوراً میرے مولا مسکرائے اور فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ یہ پنجتن کا گھرانہ، یہ نبی کی آل کی انجمن، یہ سرکار کے بچے قیامت تک ہمارے لیے رہنما۔ عزیزان گرامی، بنیاد امت بنام مصطفیٰ، اصلاح امت بنام حسین۔ سرکار دو جہاں نے امت کی بنیاد ڈالی، امت مصطفیٰ مصطفیٰ کے نام پر ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں کا کوئی مقام نہیں ہے جب تک کہ ان کے دل میں مقام مصطفیٰ نہ ہو۔ اگر امت کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت ہے تو وہ بنام مصطفیٰ ہے، جسے اقبال نے بھی دو مصروں میں خوب کہا ہے،
در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است. ہماری اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ بنام مصطفیٰ ہے. یہ خاکوں کا مسئلہ یا عالمی سطح پر توہین کا مسئلہ، یہ مختلف ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں نبی کی توہین کی بات، یہ در حقیقت امت مصطفیٰ کو دل آزردہ کرنے کا ایک گھناؤنا اور ایک ناپاک عمل ہے. اس کے لیے ریاستوں کا کام بنتا ہے، حکومتوں کا کام بنتا ہے، جیسے کہ کچھ کوششیں ہوئی ہیں اور اقوام متحدہ کی تقریر میں جو گفتگو کی گئی، جو وزیر اعظم نے خطاب کیا، اس میں اس مسئلے کو اٹھایا. میں کہتا ہوں کہ صرف اس حد تک ہی اکتفا کرنے نہ کیا جائے، بلکہ بات کو اور بہتر انداز سے، سفارتی انداز سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. امت کا عنوان سرکار کے نام پر ہے، مگر امت مصطفیٰ کو اگر کسی نے ہدایت عطا کی ہے، اصلاح کی ہے، تو وہ حسین ہے. یہ نبی نے یوں ہی نہیں فرما دیا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس لیے کہ نبی کے نواسے ہونے کے ناطے تو حسین نبی سے ہیں، مگر کلمہ بنام حسین ہے، کلمہ بتوسط حسین ہے. نبی کا کلمہ پڑھا جائے گا اس لیے کہ حسین نے کلمے کو محفوظ کر دیا ہے. کلمے کو اب کسی طرح کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، دین اسلام کو اب کسی طرح کا نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ حسین نے اسے محفوظ کر دیا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ نے حقہ کے بنا لا الہ است حسین کہہ کر مصرع مکمل کیا، یہ ضرورت شعری نہیں تھی جو آدھا کلمہ انہوں نے پڑھ دیا. کلمہ تو ہمارا ہے لا الہ الا اللہ. وہ اگر کہتے تو یہ کہتے نا کہ حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین، تو پھر بحر سے نکل جاتا، وزن سے خارج ہو جاتا. تو کیا انہوں نے وزن کو محفوظ رکھنے کے لیے آدھا کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، انہوں نے وزن کو محفوظ رکھنے کے لیے آدھا کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ انہوں نے بتایا ہے کہ کلمے کے دو حصے ہیں، ایک حصہ لا الہ ہے، ایک حصہ الا اللہ ہے. جس زمانے میں حسین نے قیام کیا اس زمانے میں الا اللہ تھا، لا الہ نہیں تھا. اس زمانے میں نماز پڑھی جا رہی تھی، روزہ رکھا جا رہا تھا، عبادتیں بھرپور ہو رہی تھیں، مگر اللہ کے علاوہ طاقتوں کا انکار نہیں تھا. اور نبی مکرم نے جو کلمہ مسلمانوں کو دیا ہے وہ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. لہذا امام حسین نے جو نانا نے کلمہ دیا تھا اس کی اصلاح کے لیے جو قدم اٹھایا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ امام حسین لا الہ کی جو طاقت، جو تاثیر، جو حوالہ، جو انداز مٹ رہا تھا اسے بحال کیا ہے. یاد رہے میرے محترم سننے والوں کو کہ الہ صرف صنم کو نہیں کہتے، بت کو نہیں کہتے، بلکہ الہ الہ قدرت ہے، الہ الہ ثروت ہے، الہ الہ منصب ہے، الہ الہ اجتماع ہے. لوگوں کا اجتماع، لوگوں کو اجتماع، اس اجتماع کو جمع کرنے والے کو متکبر بنا دیتا ہے. کرسی انسان کو متکبر بنا دیتی ہے، پیسہ انسان کو متکبر کر دیتا ہے، منصب انسان کو فرعون بنا دیتا ہے. لہٰذا انہی بنیادوں پر فرعون، نمرود، حامان، شداد نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں خود تمہارا رب ہوں. یہ کیسے کہہ دیا اس نے جبکہ اپنی ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا تھا؟ اتنا کمزور انسان کیسے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ وجہ یہی ہے کہ پیسہ بہت تھا، وجہ یہی ہے کہ کرسی بڑی مضبوط تھی، وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس لوگ بہت زیادہ تھے. تو بس ان بنیادوں پر جو اپنے آپ سے باہر نکل آئیں، جو اپنے خول سے باہر آ جائیں، جو اپنے آپے سے باہر چلے جائیں، جو اپنے اوپر ہی کنٹرول نہ کر پائیں، ان کا زمانہ مجھے کہنے دیجئے ازل سے لے کر، یعنی حضرت آدم کے بیٹوں سے لے کر اور امام حسین کے زمانے تک جتنے بھی طاقت، دولت، پیسہ، کرسی، مجمع کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے تھے، ان سب کی طاقتوں کو ایک جگہ کیا جائے تو یزید بنتا ہے. لا الہ الا است حسین.
عزیزان گرامی، مجھے بہت کچھ کہنا ہے، بڑے پیغامات ہیں، اور آپ کی خدمت میں کچھ اپنی مصائب کے بیان سے بھی نوکری اپنی ادا کرنی ہے۔ کربلا، قربانی حسین ذہنوں کو بلند کرنے کا، شعور کو اونچا کرنے کا بہترین رستہ اور ذریعہ ہے۔ مولا حسین کی شہادت کے 200 سال بعد تک کربلا کا وہ رنگ نہیں تھا جو آج ہے۔ جیسے جیسے دور بڑھتا گیا، شعور بشر بڑھتا گیا، تعلیم اونچی ہوتی گئی، ایسے ایسے حسین سمجھ میں اور زیادہ آتے چلے گئے۔ یہ یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے شاعر نے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ مجھے ویسے بھی امام زمانہ کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگوں پر الجھنیں دور ہوں گی، شعور بہتر ہوگا۔ جی ہم تو ڈھونڈ رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی یزید کا ماننے والا ہے، ہمیں تو 70 سالوں سے مل نہیں رہا تھا، ہمیں 70 سالوں سے کوئی مل نہیں رہا تھا کہ پاکستان میں بھی کوئی یزید کا ماننے والا ہے۔ الحمدللہ حسین نے ہم پہ کرم کیا ہے، چہروں سے نقابیں ہٹ گئی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، بلندتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مجھے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج کی مجلس کی اہمیت، اور یوں تو ہر مجلس کی اہمیت ہے، مگر یہ چہلم ہے، یہ چہلم سے پہلے کی مجلس نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت حدیث کے اعتبار سے بھی، ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں بھی، 40 کے دن امام کو سلام کرنا مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ آپ جو مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ سلام کرنے آئے ہیں۔ زیارت 40 زیارت مسنون اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ جو ہمارا طریقہ ہے یہ بھی زیارت ہے، یہ بھی امام کو سلام کرنے کے لیے مجمع جمع ہے، اور مومن کی چند نشانیوں میں سے ایک نشانی چہلم کے دن حسین کو سلام کرنا ہے۔ تو ذہن میں رہے کہ امام حسین نے شعور کو ہمارا بلند کیا ہے، اور بصیرت بڑھانے کی ضرورت ہے عزیزو۔ بصیرت کہتے کسے ہیں؟ مجھے 2-4 منٹ دے دیجئے اس بات کو روشن کرنے کے لیے۔ یہ لفظ بہت سنا گیا ہے، بہت بولا جاتا ہے، بصیرت کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو ایک جملہ کہہ دوں کہ جو چشم سر سے دیکھتا ہے وہ صاحب بصر ہوتا ہے، اور جو چشم جان سے دیکھتا ہے وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ جب ہماری آنکھیں، دل کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں، جب ہمارے اندر سے نظر آنا شروع ہو جائے، تو یہ بصیرت کا عنوان ہوتا ہے۔ اور آنکھیں تو بہت ساری چیزیں دیکھتی ہیں، اور نبی سے بھی اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، تم نے نہیں دیکھا کہ یہ تمہیں دیکھتے ہیں جی اور تمہیں پہچانتے نہیں ہیں؟ تو دیکھنا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور انسان کو نظر نہیں آ رہا، سامنے رکھی بھی ہوتی ہے چیز، انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو دل کی آنکھیں ہیں اس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ بصیرت عزیزان گرامی حاصل کرنا آج ہر دور سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنے فہم کو بلند کرنا، یہ اخبار کی سرخیاں پڑھ کر نظریہ بنانا اور بات ہے، نہج البلاغہ پڑھ کے نظریہ بنانا اور بات ہے۔ ہمیں اخبار کی سرخیوں سے نظریہ نہیں بنانا، بلکہ قرآن اور مولا علی کے کلام پڑھ کر اپنے نظریے بنانے۔ تو ہم وہ کیسے کیا کریں کہ ہماری اندر کی آنکھیں کھل جائیں، ہماری دید صاحب بصیرت ہو جائے؟ کیا کریں؟ مولا علی نے ہمیں 3 نسخے دیے ہیں کہ یہ 3 طریقے اپنا لو، تم صاحب بصیرت ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلا طریقہ جو مولا علی نے ارشاد فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ سمع من سمع و تفکرا، جو سنے اور سوچے۔ کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنے ہیں، سننا ہے، اور سننے کے بعد بولنا نہیں ہے، سوچنا ہے۔ پہلا مرحلہ من سمع ثم تفکر، من سمع و تفکرا، سنو اور سوچو۔ سننے کے بعد فوراً جواب نہیں دو، جلدی بولنے والا، عجلت سے کام لینے والا، سمجھ نہ رکھنے والا جب بولے گا غلط بولے گا۔ تو سننے کے بعد فکر کرنی ہے، سوچنا ہے۔ وَنَظَرَ وَأَبْصَرَ،
اور دیکھنے کے بعد غور کرنا. ہر چیز کو دیکھ کر فوراً اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ کر لینا. جو چیز نظر آ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو. سما نظرا و ابصرا، مولا علی فارمولہ دے رہے ہیں کیسے بصیرت بڑھے گی، کیسے دل کی آنکھیں کھلیں گی. پہلے تو سنو اور پھر سوچو، پھر دیکھو اور پھر سمجھو. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ ہمیں کچھ اور نظر آتی ہیں، ہوتی کچھ اور ہیں، اور نظر کچھ اور آتی ہیں. ہمیں نظر کچھ اور آتی ہیں، ہوتی کچھ اور ہیں. دور سے آپ سراب کو دیکھتے ہیں، پانی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں پانی نہیں ہوتا. یہ پنکھا جو گھوم رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی تھال گھوم رہا ہو، جبکہ 3 پر ہیں، تھال نہیں ہے. آگ کے انگارے کو آپ دائرے کے اندر گھمانا شروع کریں، آپ کو آگ کا ایک ویل اور پہیہ نظر آئے گا، جبکہ وہ آگ کا پہیہ نہیں ہے. تو ہم دیکھ کچھ اور رہے ہیں اور ہے کچھ اور. تو معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ خبردار، دیکھنے کے بعد یہ سوچنا کہ جو دیکھ رہا ہوں وہی ہے. 2 سال تک ہمیں شرمندہ کرتے رہے کہ راجہ بازار جلوس کے شرکا نے مدرسے پر حملہ کیا، طالب علموں کو مار دیا، قرآن جلا دیا. ہمیں شرمندہ کرتے رہے. عزیزان گرامی، صاحبان بصیرت کا مجمع ہے. ہم خبریں پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے. ہم صبر کرتے رہے، گرفتاریاں دیتے رہے، پریشانیاں اٹھاتے رہے، اور پھر چند سالوں کے بعد پاک فوج، جس کو میں زندہ باد کے نعرے لگوا رہا ہوں گزشتہ 11 محرم سے، اور انہوں نے بتایا کہ صاحب اسی مسلک کے لوگ تھے جنہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مدرسے میں گھس کر انہوں نے اپنے طالب علم مارے، قرآن جلایا اور الزام لگایا عزاداروں پر اور عاشور کے جلوس میں شرکا پر. میں آپ کو ایک اور بشارت دے دیتا ہوں. یہ جو ابھی 11 محرم کو 10 محرم کو رات 10 بجے FIR کٹی، اس کے بعد 3 محرم کو جو واقعہ پنڈی میں ہوا، اور اس کے بعد پھر 11 محرم کو اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. اگر یہ واقعہ 4 محرم کو ہوا تھا تو پھر غصہ تو 5 محرم کو آنا چاہیے تھا. یہ انتظار کیوں کیا جا رہا تھا عاشور گزرنے کا؟ اور پھر خیر جو کچھ ہوا، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی کچھ مدت کے بعد کھلے گا کہ اس کے پیچھے سازشیں کیا تھی. سازشوں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں اور لمبی لمبی دلیلیں ہیں. میں ان سب کو چھوڑ کر نتیجے کی طرف جاتا ہوں، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ منتخب اور منتصب مجمع، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اجتماع جو اس وقت کراچی کے مرکزی مجلس کے اندر ہو رہا ہے، یہ سارا مجمع پورے پاکستان کے شیعوں کی طرف سے اور پورے پاکستان کے سنیوں کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل تسلیم کرنے نہیں دیں گے. لبیک یا حسین، بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. میرے مولا علی بصیرت عطا کر رہے ہیں. سنو اور سوچو، دیکھو اور پہچانو. اور اس کے بعد تیسرا فارمولہ، وانتفع بالعبر. صاحب بصیرت وہ ہوتا ہے جو تاریخ سے عبرت حاصل کرتا ہے. خبردار، ہم جنگ جمل دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. خبردار، ہم جنگ صفین دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. خبردار، دماغ سے نکال دو، علی آج اکیلا نہیں ہے. میرے مولا علی کے بارے میں یہ بات روشن ہے کہ میرے مولا تاریک رستے پہ قدم نہیں رکھتے. ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، خبردار تاریک رستے پہ قدم نہیں رکھنا، روشن رستوں پہ چلنا. بصیرت کا ایک عنوان جو علی عطا کر رہے ہیں، اپنے رستوں کو تاریک نہ ہونے دو، پانی کو گدلا نہ ہونے دو، معاملات کو مخلوط نہ ہونے دو، چیزوں کو مکس نہ ہونے دو، صاف شفاف ماحول رکھو. یہ ہے صاحبان بصیرت کی ایک
रविश। अजीजान गिरामी, 70 सालों में बहुत कुछ नहीं हुआ। एक अरब मुल्क का सफीर गुज़िश्ता एक महीने में 34 मुलाकातें करता है, गैर सरकारी और गैर रियासती इदारों से मुलाकातें करता है, लोगों से, शख्सियात से मुलाकातें करता है। मुझे तो ताज्जुब उन लोगों पर है कि जो अकीदतमंद लोग हैं कि वो कैसे बहकावे में आ गए। तो मैं ये याद आ गया कि 3 मुहर्रम को पिंडी में जो हुआ वो 70 सालों में नहीं हुआ। गलत कहते हो। इस मुल्क में खिलाफत के मौजू पर मुनाजरे हुए, फदक के मौजू पर मुनाजरे हुए, पहली दफा कब हुआ है? इस मुल्क के अंदर मुनाजरों की एक तवील रिकॉर्ड मौजूद है, वही नहीं 70 सालों में हुआ है। हां, तौहीन मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुकद्दसात की तौहीन हराम है। मैं आज अपने मजमे से भी कहलवाना चाहूंगा, अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन करना, बोलोगे भाई मेरे साथ, बोलोगे? अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन करना, अभी आवाज नहीं आई मुझे, अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन करना, इस पे अमल भी करना है। ये सिर्फ नारा नहीं लगाना है, इस पे अमल भी करना है। खबरदार, खुलफाए सलासा उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन नहीं होगी, और अगर किसी ने की है और कर रहा है और करेगा तो हम उसके साथ नहीं खड़े। और खुलफाए सलासा में हजरत उस्मान बनी उमैया में से हैं, ये सोचते हुए जुमला सुने कि हम खुलफाए सलासा और उम्महातुल मोमिनीन क्योंकि मुकद्दसात अहले सुन्नत हैं, उनकी तौहीन करना हराम समझते हैं। हमारे फुकाहा का फतवा है। मगर याद रहे, बनी उमैया की ताजीम हम नहीं करेंगे। और याद रहे, तवज्जो चाहूंगा, और याद रहे कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन नहीं करेंगे, नहीं करते, नहीं जानते, सही नहीं जानते, तो इसका ये हरगिज मतलब ना लिया जाए। पाकिस्तान के मरकजी अशरे की मरकजी मेंबर से बात कर रहा हूं, ये हरगिज मतलब ना लिया जाए कि अब फदक का वाकया बयान नहीं करेंगे। हम करेंगे। हम खिलाफत बिला फस्ल अली इब्न अबी तालिब को बयान करेंगे, हम मौला अली की अफजलियत को बयान करेंगे। मगर कहीं अगर बेहतियाती और जुमलों की रिक्कत होती थी, रकीक जुमले होते थे, तो उनको नसीहत कर रहे हैं, इल्मी अंदाज से बात करो, इस्तदलाल से बात करो। खबरदार कोई ऐसी बात ना करो जो दिल आजारी का सबब हो। और याद रहे अजीजान गिरामी के इस मुल्क में 70 सालों में अगर यह नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं, तो 70 सालों में मैं एक पैगाम दे देता हूं। 40 साल का पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान रेडियो का रिकॉर्ड उठाकर देखिए। 70 सालों में यह ज़ियारत आशूरा 40 साल तक पढ़ी गई है रेडियो पाकिस्तान से। ठीक है, मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि कोई वाजिब नहीं है कि आप ज़ियारत आशूरा ही पढ़ें, ज़ियारत वारिसा पढ़ लीजिए, ज़ियारत नाहिया पढ़ लीजिए। मेरे बच्चे, मेरे जवान जो मजलिस नमाज का एहतमाम करते हैं, मैं उनसे नसीहत कर रहा हूँ, लेकिन कोई ज़िद्दियत नहीं है। हम अमन चाहते हैं, हम अपने अकीदे पर माकूल अंदाज से अमल करना चाहते हैं। लेकिन यह कहना कि 70 सालों में नहीं हुआ, तो 70 सालों में क्या नहीं हुआ वो भी बता दूं। 70 सालों में बेगुनाह बेखता हजरत फलां, मैं तो इस मेंबर पे नाम नहीं लेना चाहता, बेगुनाह बेखता हजरत फलां का नारा लगा इस मुल्क में, 70 सालों में नहीं हुआ। सियासत फलां जिंदाबाद का नारा इस मुल्क में लगा, 70 सालों में नहीं हुआ। जब तुम सियासत फलां जिंदाबाद कहते हो तो फिर सियासत अली को क्या कहते हो? क्योंकि वो सियासत अली की सियासत के सामने थी। 70 सालों में यह भी नहीं हुआ कि जनाब ज़हरा को खता पर कहा जाए। 70 सालों में बहुत सारे काम नहीं हुए। खुदा के वास्ते अपने अंदाज को बेहतर कीजिए। हम किसी से ये बात न डर के दबकर कर रहे हैं और ना ही हम कोई फसाद और फिरकावारियत फैलाना चाहते हैं। ये मुल्क एक सुन्नी ने सोचा था, शिया ने बनाया था। अल्लामा इकबाल इसके मुफक्किर हैं, कायद आजम इसके बानी हैं। ये सुन्नियों ने और शियों ने मिलकर बनाया है। मुश्तरकात की तरफ आ जाइए। मैं तायद करूंगा इस मजमे की तरफ से भी, जिन्हें नहीं पता वो पता कर लें कि 3 दिन पहले इस्लामाबाद में एक ज़ाब्ता अखलाक पर दस्तखत हो गए हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर
اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین صاحب جناب قبلہ ایاز اور جناب پیر نور الحق قادری صاحب کے اہتمام اور انتظام کے ساتھ ہماری 2 شخصیات نے بھی اس پہ سائن کیے ہیں، پاکستان کے دیوبندی مسلک اور بریلوی مسلک کے اور اہل سنت اور صوفی مسلک اور کہہ لیجئے کہ مزارات سے وابستہ پیران طریقت بڑی شخصیات نے بھی اس پہ سائن کیے ہیں، اور تقریباً 20 نکاتی ضابطہ اخلاق تیار ہو گیا۔ یہ پورا مجمع میں اپنی طرف سے آپ سے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ یقیناً میری بات کی طرف متوجہ ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ جا کر دیکھ لیں۔ بہت ہی جامع، بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھے انداز سے ضابطہ اخلاق بنایا گیا ہے۔ ہم اس مجمع کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ بات اعلان اور اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ضابطہ اخلاق پر کاربند رہیں گے، اور ماضی میں بھی ہم الحمدللہ اس پہ کاربند تھے، اور جہاں کمزوری نظر آئی تو آپ سے پہلے ہم اس سے ناراض ہوئے کہ جس نے کمزوری دکھائی۔ اس ملک میں ہم ناراض ہوئے ان لوگوں سے کہ جو ہمارے درمیان تھے اور وہ اس ضابطہ اخلاق پر عمل نہیں کر رہے تھے جو اب بنا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ عمل رہے گا۔ اور ایک اور پیغام دینا چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ چہلم کا اجتماع ہے، اس جگہ 27 صفر کو بھی اجتماع ہوگا، اس شہر میں 8 ربیع الاول کو بھی اجتماع ہوگا۔ ابھی 2 اجتماعات ہمارے باقی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے، بلند کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام حسین کی عزاداری سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یاد رہے، اسارت، گرفتاری، اسیری ہمارا امتیاز ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، ہمارا فخر ہے، ہماری عزت ہے۔ ہمارے پاس 2 ہی چیزیں نسل بعد نسل آئی ہیں، شہادت اور اسارت۔ یا ہم شہادت کو گلے لگاتے ہیں یا ہم اسیری کو قبول کر لیتے ہیں۔ لہذا اسیری کے حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس صرف اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ کچھ گفتگو گزشتہ رات بھی اور اس سے پہلے بھی ہمارے عزیزوں سے رہی، ہمارے بھائیوں سے رہی، ذمہ داروں سے رہی۔ میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ آج کے اس چہلم کے اجتماع میں ایک بات کہہ دوں گا، اگر اس بات آپ نے اپنی بات پر عمل نہیں کیا اور انصاف فراہم نہیں کیا گیا اور ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا اور اس قصے کو ختم نہیں کیا گیا تو پھر ظاہر ہے 27 صفر کے اجتماع میں بھی اپنا قومی پالیسی اعلان کیا جائے گا۔ ہم بتائیں گے کہ ہم اب کیا چاہتے ہیں اور ہم کیسے چاہتے ہیں، اور اسی طرح 8 ربیع الاول کے اجتماعات کے اندر بھی بتایا جائے گا۔ لہٰذا مجھے یقین دلایا گیا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف ہوں گے اور بہتر ہو جائیں گے۔ میں اعتبار کر رہا ہوں، اعتماد کر رہا ہوں۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، خدا کے واسطے ریاستی ادارے ہوں، حفاظتی ادارے ہوں اور سرکاری اور حکومتی ادارے ہوں، وہ اپنا اعتبار ضائع نہ کریں۔ جو آپ ایک دن پہلے کہتے ہیں دوسرے دن اس پہ قائم رہیں، تیسرے دن اس کے اوپر قائم رہیں۔ یہ نہ ہو کہ میٹنگ میں آپ نے ایک بات کہہ دی، گفتگو میں آپ نے ایک بات کہہ دی، 4 دن بعد آپ نے نوٹیفیکیشن تبدیل کر دیا، ایک اور لیٹر جاری کر دیتے ہیں کہ وہ جو بات ہوئی تھی ہم نہیں مانتے۔ تو جیسے آپ نے میٹنگ میں بات مانی تھی ایسے ہی بلا کر بات کو رد کریں نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جب یہ گھروں کو چلے گئے تو ایک لیٹر بھیج دیا کہ ہم نہیں مانتے؟ اس سے آپ کا اعتبار گر رہا ہے۔ میں آپ سے ہمدردی کر رہا ہوں، میں آپ سے پیار کر رہا ہوں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، آپ کو تنخواہیں ہمارے ٹیکسوں سے ملتی ہیں، یہ ہمارے خون پسینے کی کمائیاں ہیں جو آپ الحمدللہ کیونکہ بڑے منصبوں پر بیٹھے ہیں تو آپ ان سے سہولتیں لیتے ہیں، اور وسائل ہمارے دیے ہوئے وسائل ہیں جن سے آپ سہولتیں پا رہے ہوتے ہیں، اچھے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ اللہ اور آپ کو ترقی عطا فرمائے، مگر اپنا اعتبار بحال کریں، ایک بات کر کے دوسرے دن تبدیل نہ کریں، اس سے آپ کی حیثیت گرتی ہے۔ مرد بنو۔ بھائی 1 منٹ رکیے، میں ایک بات کہہ دوں پھر لبیک یا حسین آپ کہیں گے۔ بھائی بات اتنی ہے کہ ہمارے ساتھ اس ملک میں اس پرانے یہ جو گزشتہ مہینے میں ہوا، اس میں ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں۔ ہاں میں احسان مند ہوں، کچھ فرصت ملے تو میں اپنے 2-3 ان دوستوں کو کوئی قالین کا گفٹ بھیجوں گا، کوئی اچھا گفٹ بھیجوں گا انہیں جنہوں نے مجھے اس کراچی میں گالیاں دیں، تو انہوں نے تو میرے پر مہربانی فرمائی، اور ہم نے تمام دوستوں سے اور پوری امت سے، ملت سے، آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی کہ کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی تکفیری جملہ، کوئی آپ کے مقدسات کی توہین، کوئی آپ کے عالم کی توہین، کوئی بھی ایسا جو آپ کو جملہ اکسا رہا ہو اور جذباتی کر رہا ہو، اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ جواب دیے بغیر آگے نہ بڑھیے گا۔ مگر جواب میں بتا رہا ہوں آپ کو، جواب آپ 3 جملوں میں دیں گے۔ سب سے پہلا جملہ حسینیت، اس سے بلند آواز آنی چاہیے، حسینیت پہلا جواب، ہر حملے کا پہلا جواب،
हर हमले का पहला जवाब, हर चुपते जुमले का पहला जवाब हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। इतना बोलो कि चाहने वाले यही मर जाएं। यजीदियत, यजीदियत, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बस यही जवाब है, यही जवाब है। लब्बैक या हुसैन। बुलंदतर सलवात। मैं पूरे पाकिस्तान में जो लोग अपने घरों से पैदल चल के मरकजी जुलूसों में शरीक हो रहे हैं, मसलन बबरलो में तो मरकजी जुलूस नहीं होता ना, तो वो सखर ही जाएंगे ना। मिसाल दे रहा हूं, मसलन 60 मील में तो जो मरकजी जुलूस नहीं होता वो नवाबशाही आएंगे ना। मैं ऐसे कोई सैकड़ों नाम गिनवा सकता हूं छोटे शहरों के, जो अपने बड़े शहर में ही जाएंगे ना। तो वो अपने छोटे शहर से बड़े शहर अगर पैदल चल के जा रहे हैं तो ये कोई नया काम नहीं हो रहा, ये कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि जिसमें परेशानी हो। जैकमाबाद के मोमिनीन को मैं सिंध की तरफ से सलाम करूंगा, बड़ी शान से उन्होंने शिरकत की है, सखर में आकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे करबला का सफर हो रहा हो। और आज कराची में भी जब आ रहा था तो रास्ते में मैंने दसियों टोलियां देखी कि जो 10-10, 20-20 लोग जुलूस में शरीक होने पैदल चल रहे थे। लेकिन कुछ शहरों में नाइंसाफी हुई है, कुछ सख्ती हुई है। तो बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये रास्ता ही सब्र का है और बर्दाश्त का है। आप बर्दाश्त करें, इसे मातम समझें। मातम सिर्फ ये नहीं है जो आप अपने सीने पे मारते हैं, कोई और आपको पत्थर मारे उसे भी मातम समझ के कबूल कर लो। और खास तौर पर आज के जुलूस के शुरका से गुजारिश करूंगा कि जुलूस मुकम्मल करेंगे। पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी इंशाअल्लाह कुछ ऐसा नहीं होगा, मगर मैं आमादा कर रहा हूं आपको। पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अगर कोई नागवार खबर आए तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अलम को वैसे ही लेके चलेंगे, हम ताबूत और जरियों को वैसे ही लेके चलेंगे। मातमी हल्के कोई और नारा नहीं लगाएंगे सिवाय या हुसैन के। हमारा ये जुलूस मुकम्मल होगा और शान से मुकम्मल होगा। और इस जुलूस के दरमियान अगर कोई पत्थर भी आ जाए तो खबरदार, पत्थर लगे तो ये सोच लेना कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी पत्थर लगे। अजरुकम अल्लाह। पत्थर लगे तो ये सोच कर या हुसैन बोलना कि जनाबे ज़ैनब को भी पत्थर लगा। अजरुकम अल्लाह। मैं दुआ गो हूं अहले सुन्नत उलमा जो मजलिस में शरीक हुए, चलिए अपने जहनों को जरा, काफिला आजाद हो रहा है। मैं गौर करता था मौलाना कि चेहलुम की मजलिस में इतना गिरिया क्यों होता है। जहां भी मैंने दुनिया में मजलिस पढ़ी है ना चेहलुम की, कोई 10 साल बाद कराची का चेहलुम पढ़ रहा हूं, मैंने अजीब रंग देखा है चेहलुम के मजलिस में। लोग आमादा होते हैं, एक जुमले पर आंखों की आंसुओं की लड़ियां बहने लगती हैं, मुस्तरिब होने लगते हैं। बहुत सी बातें की जा सकती हैं, मगर मेरे दिल की बात यह है कि ये वो दिन है जिस दिन ज़ैनब खूब रोई है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तकल्लुफ करके नहीं रोएंगे, जो जहां बैठा है अपनी आवाज को आजाद करेगा, भरपूर अंदाज से गिरिया होना है। चेहलुम ज़ैनब के गिरिये का दिन है, इसलिए कि जब बीबी रोती थी ना तो ताजियाना आता था। या बीबी इसलिए नहीं रोती थी कि अगर ज़ैनब रोएंगी तो उम्मे रबाब के लिए कौन सहारा बनेगा, अगर ज़ैनब रोएंगी तो बीबी उम्मे लैला के लिए कौन सहारा बनेगा। और रोने वालों, एक जुमला सुन के जरा दिल पर ले जाना, एक रोने वाली तो जिंदा ही नहीं रही।
अजरुकुम अल्लाह। इमाम सज्जाद से यजीद ने कहा हम आपको आजाद करते हैं, जाइए अपने वतन वापस चले जाइए। इमाम ने फरमाया मैं अपनी फूफी ज़ैनब से पूछूंगा। अज़ादारो, हारने और जीतने का मफहूम देखिए कैसे रोशन हुआ। जनाब ज़ैनब से आकर कहा फूफी अम्मा यजीद हमें रिहा कर रहा है। फरमाया मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मेरी 3 शर्तें, जो शर्तें मनवाता है वो जीतता है, जो शर्तें मानता है वो हारता है। मेरी बीवी ने फरमाया मेरी 3 शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त तो यह मुझे घर चाहिए जहां मैं अपने हुसैन का मातम करूं। मुझे एक घर चाहिए, मैं शाम से ऐसे नहीं जाऊंगी जब तक कि शाम के लोगों को बताऊं नहीं किसको मारा है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं। अज़ादारो, ये जुमला मैं जल्दी से बोलकर जा सकता हूं, लेकिन जरा सुन लीजिए, तबर्रुकात थे क्या जो बीबी ने मांगे थे? सुनेंगे अज़ादारो, सुनेंगे? वो तबर्रुकात थे क्या जो बीबी ने मांगे थे? वो सकीना के गोशवारे, वो बीबियों की पाजेबें, वो बीबियों के जेवरात, वो ज़ैनब की चादर। बड़ा सख्त मरहला है। जब ये काफिला मदीने पहुंचा ना, और जनाब बशीर ने जाकर मदीने में सुनानी सुनाई कि हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ गया है, तो सारा मदीना शहर से बाहर गया जहां इमाम सज्जाद ने खैमा लगाया था। बशीर कहते हैं जब मैं पलटा हूं सुनानी सुनाकर तो सारा शहर वापस आ चुका था, हजारों का मजमा था, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था कि इमाम सज्जाद से जाके रुखसत लूं और कहूं मौला मैंने आपको मदीना पहुंचा दिया, अब मुझे जाने की इजाजत है, मेरा काम मुकम्मल हो गया, मैं चला जाऊं। तो कहता है मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। इमाम ने मुझे दूर से देखा तो इशारा किया कि बशीर करीब आओ। तो मैं रास्ते को काटता हुआ इमाम की खिदमत में पहुंचा, इमाम के हाथों का बोसा दिया तो इमाम ने फरमाया मेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हारे लिए इनाम रखा है। ये कहकर खैमे में गए और खैमे से एक रुमाल बंधा हुआ लेकर आए, एक छोटा सा रुमाल, एक पुटलिया, एक बंधा हुआ रुमाल लेकर आए। कहने लगे, बशीर कहते हैं इमाम ने वो रुमाल मुझे दे दिया जिसमें कुछ बंधा हुआ था, रश बहुत था, मजमा बहुत था, मैं वहां खोल कर नहीं देख सका। इमाम को सलाम किया, अदब किया और मैं चला गया। दूर जाके जब मैंने उसे खोला तो बीबियों के जेवरात थे। मैं कहूंगा करबला के जालिमों से तुमने सकीना से गोशवारे मांग लिए होते। दूसरा मुतालबा हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं। तीसरा मुतालबा यह है कि हमारे साथ ऐसा फर्द किया जाए जो हमें मदीना पहुंचा कर आए। यजीद ने कहा कि मैं आपके 2 मुतालबात मान सकता हूं, एक मुतालबा नहीं मान सकता। बशीर का बाप भी आपका शिया था और बशीर भी आपका चाहने वाला है, मैं उसे आपके हमरा करूंगा, रस्तों से आशना मदीना पहुंचाएगा। और एक घर भी आपको देता हूं जहां आप अज़ादारी करें और हुसैन का मातम करें। मगर तबर्रुकात तो कोई लूट कर कहीं ले गया। वहरे गुरबत अहले बैत, कोई तबर्रुकात लूट के कहीं ले गया, मैं आपको उसके पैसे देने को तैयार हूं। इमाम बैठे थे, खड़े हो गए। इमाम ने फरमाया तेरे पास वो पैसे कहां हैं जो ज़ैनब की चादर के बदले में दे सके? अज़ादारो, घर मिला, मेरी बीबी मातम कर रही है, शाम की औरतों को करबला से आशना कर रही हैं। दूसरे दिन तबर्रुकात आना शुरू हुए, बहुत सी चीजें वापस आई, सरों पर सर आए, शहीदों के सर आए। एक गठड़ी लाके रख दी गई। कहा ये क्या आया है? कहा ये बीबियों की चादरें वापस आई हैं। अब जनाब ज़ैनब ने गठड़ी खोली तो एक चादर को देखकर कहा भाभी उम्मे फरवा आपकी चादर आ गई है। दूसरी चादर को देखकर कहा उम्मे लैला आपकी चादर आ गई है। फिर आवाज देकर कहा बहन उम्मे कुलसूम आपकी चादर भी आ गई है। बहुत रो लिए अज़ादारो, ये जुमला भी सुन लीजिए। एक छोटी सी चादर पर निगाह गई, मेरी बीबी ने चादर उठाई, कब्रे सकीना पर फैला दी। सकीना उठो, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। गिरिया हो गया, एक मंजिल और ले लीजिए। मेरी बीबी आमादा हो गई कि अब हम शाम से मदीना जाएंगे। इमाम सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा महमिलें तैयार हैं। जनाब ज़ैनब ने बाहर आकर देखा तो क्या देखा कि महमिलों पर रंगीन कपड़े लगे हुए हैं। मेरी बीबी ने फरमाया नहीं ज़ैनुल आबिदीन, मैं इन महमिलों में नहीं बैठूंगी। इजअलूहा सौदा हत्ता यालम अन्नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा।
इन रंगीन कपड़ों को तब्दील करवाओ, काले कपड़े लगवाओ, ताकि जहां जहां से काफिला जाए लोग समझ जाएं हुसैन के आज़ादार जा रहे हैं। इमाम सज्जाद ने उन रंगीन कपड़ों को तब्दील करवाया। महमिलें तैयार हुई, बीबियां बैठना शुरू हुई। इमाम सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा क्या सारी बीबियां बैठ गईं? फरमाया, भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। अज़ादारों गिरी आपने बहुत कर लिया, ये आखिरी रिवायत सुना रहा हूं। भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। इमाम सज्जाद ने फरमाया, मुझे मालूम है मेरी माँ कहाँ है, मगर अम्मा मैं अकेला नहीं ला सकूंगा, मेरे साथ सब चलो। आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे बीबियां। जिंदाने शाम में कदम रखा, क्या देखा? जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाए हो, ऐसे जनाबे रबाब ने कब्रे सकीना को गले से लगाया। जनाबे ज़ैनब ने आवाज दी, भाभी काफिला तैयार हो गया। तो कांपती हुई आवाज में बोली, मेरा मदीने में कौन है? मेरा वाली करबला में, मेरी बच्ची अकेली है। मातम हुसैन। जिंदान से छुट के जो वतन जाइयो ज़ैनब, जिंदान से छुट के जो वतन जाइयो ज़ैनब, सुगरा को मेरी सीने से लिपटाई।